لیکن لاپتہ نہ کریں. یہ جبری گمشدگی جو ہے لا میں کہیں نہیں لکھا ہوا. جو نگران وزیر اعظم ہے انوار اللہ کاکڑ کو پہلے بھی بلایا, کل بھی بلایا تھا, اب 28 کو بلایا ہوا ہے. لاپتہ افراد ہیں وہ ان کے انتظار میں ہیں. یہاں نیشنل پریس کلب کے باہر بھی لوگ آئے. کل جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ کہا کہ اگر کسی کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی کیس ہے تو اس کی متعلقہ سیکشنز لگا کر مقدمہ درج کریں, مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کریں, اور عدالتوں پر لازم ہے کہ وہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, اس وقت موجود ہوں یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور میرے ساتھ جو ہے ثاقب بشیر صاحب موجود ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت زبردست رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور جو بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو کیسز یہاں پر لگتے ہیں, اس کے علاوہ آج ایک بہت بڑا اہم فیصلہ اور بھی ہوا ہے. ان سے آج ان پہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ کل بھی جو بلوچ اسٹوڈنٹس جن کو مسنگ کر دیا جاتا ہے اس پر کل بھی کیس تھا. کیا سمجھتے ہیں آپ, ادھر رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں, کیا ان لوگوں کے اس مسئلے کا کوئی سلوشن نکل سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے عدالت کی وجہ سے ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا؟ میرا خیال ہے ریلیف زیادہ تو نہیں, کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کیسز یہاں پہ آنا شروع ہوئے تو اس وقت جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے بلوچ جو طلبہ تھے, خاص طور پر اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹیز کے, ان کی مسنگ کرنے کے حوالے سے یا جبری گمشدگیوں کے حوالے سے کمیشن بنایا. جو اختر مینگل صاحب ہیں ان کی سربراہی میں یہ کمیشن بنا, اور تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اور سول سوسائٹی کی بھی اس میں پارٹیسپیشن تھی. پھر اس کمیشن نے بڑی ایک اہم رپورٹ بھی تھی. اب بنیادی طور پر جو سماعت چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے یہ کیسز چل رہے ہیں. اور اس میں جو مسنگ بلوچ اسٹوڈنٹس تھے وہ میرا خیال میں جب رپورٹ آئی تھی تو وہ کوئی 50 یا 40 پلس جو ہے وہ بتائے جا رہے تھے, اور اس کے بعد یہ بتدریج تعداد جو ہے وہ ہر سماعت پہ جو ابھی فگرز آ رہے ہیں یہاں پہ فیکٹس عدالت کے سامنے دیے جا رہے ہیں. اور میں نے چیک کیا ہے کاؤنٹر جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری ہیں جو اس کیس میں درخواست گزار ہیں, انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. زیادہ نہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف مل رہا ہے کہ کچھ جو طلبہ ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس آئے ہیں, جو جبری گمشدگی تھی یا جہاں پہ بھی جس طرح بھی تھے وہ واپس آئے ہیں. لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کیس کو تھوڑی سا پریسیڈنٹ بنانا چاہ رہی ہے, ونس فار آل سیٹل کرنے کے حوالے سے ان معاملات کو, کہ اس میں ایک بڑی ہائی پروفائل کمیٹی بھی بنائی گئی ہے کل, جس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے, ڈی جی آئی بی ہوں گے, ڈی جی ایم آئی ہوں گے, اور اس کمیٹی کو جو اس کے ٹی او آرز ہیں ان کو یہ دیے گئے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے, اور جو لاپتہ افراد ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں یا لاپتہ افراد ہیں, یہ کیوں ان کو اٹھایا جاتا ہے, کیوں اگر ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس ہے تو کیوں ان کو کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. تو یہ ٹی او آرز بنا کر جسٹس محسن اختر کیانی نے دیے ہیں اس کمیٹی کو. اس میں جو ایگزیکٹو ہیڈ ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی عدالتیں جو ہیں میرا خیال ہے فزیکلی تو وہ اس میں نہیں کر سکتی, لیکن اسٹرکٹ آرڈرز دے سکتی ہیں. جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ عدالتوں کے ذمے ہے, اور عدالتوں پر لازم ہے کہ وہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں. اور جو اگر کسی کے خلاف کوئی کیس بھی ہے تو کل جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ کہا کہ اگر کسی کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس ہے تو اس کی متعلقہ سیکشنز لگا کر مقدمہ درج کریں, مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کریں, گرفتار کر کے پراسیکیوٹ کریں, لیکن لاپتہ نہ کریں. یہ جبری گمشدگی جو ہے لا میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اٹارنی جنرل پاکستان نے پہلے سپریم کورٹ میں, اب ہائی کورٹ میں بھی ایک انڈرٹیکنگ بھی دی کہ آئندہ سے کسی کو جبری لاپتہ نہیں کیا جائے گا. اگرچہ یہ انڈرٹیکنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لا میں تو ایسی کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی بھی شہری کو جبری طور پر لاپتہ کر سکتے ہیں, کہ قانونی طور پر آپ کوئی بیک ہو رہا ہو, قانونی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی عدالت نے پرائم منسٹر جو نگران وزیر اعظم ہے انوار اللہ کاکڑ کو پہلے بھی بلایا, کل بھی بلایا تھا, اب 28 کو بلایا ہوا ہے, اور اس میں فوکس جو ان کا پوائنٹ یہی ہے کہ بلوچستان سے ہیں آپ بھی, اور اس کے علاوہ اس سے قبل جو سرفراز بھگٹی ہیں وہ بلوچستان سے تھے, وہ وزیر داخلہ تھے.
ان سے بھی عدالت نے یہی کہا تھا کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں وہاں کے جو جبری گمشدگیوں کے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے لاپتہ کرنے کے مسائل ہیں ان کو آپ کو تو پرائرٹی پہ حل کرنا چاہیے کہ آپ خود اسی صوبے سے ہیں، آپ خود اسی صوبے سے ہیں، ان کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، اس ملک کی سب سے بڑی جو اتھارٹی ہے اس کے آپ ہیڈ ہیں، تو آپ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کل عدالت نے جو وہ پیش نہیں ہوئے تھے تو ان کو تھوڑا سا یہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے وہ آئیں عدالت کے سامنے پیش ہوں، بتائیں کہ کیا حل ہے، کیونکہ جب اٹارنی جنرل نے یہ کہا عدالت سے کہ جو نئی حکومت آئے گی تو وہ اس معاملے کو دیکھے گی، تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ 2022 سے پہلے جو 3 سال کی حکومت تھی، گورنمنٹ تھی، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، 1.5 سال جو درمیان میں آئے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، 5-6 ماہ ان کو ہو گئے ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، تو آئندہ آنے والے پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق حکومتوں کے آنے اور جانے کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ ایک مستقل ایک ایشو ہے، اس کو مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ حل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ جسٹس اختر کیانی صاحب جو ہے انہوں نے نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب کو بھی بلایا، اور 2 دفعہ آپ نے بھی کہا کہ ان کو بلایا، اور اب تیسری دفعہ انہوں نے بلایا ہے، ان کے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اس معاملے میں سیریس نہیں ہے؟ بطور صحافی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے، ان کو میرا خیال ہے پہلی دفعہ بلایا گیا تھا، ان کو آ جانا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں آئیں گے تو کورٹ ان کو گلٹی ڈکلیئر کرے گی، الٹیمیٹلی وہ ایگزیکٹو ہیڈ ہیں، ان کو عدالت نے یہی کہنا ہے کہ آپ یقینی بنائیں، یا وہ آ کے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کیونکہ ہم تو ایک نگران سیٹ اپ ہیں اور ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے اتنا، ہمارے ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن جو منتخب ایک حکومت آئے گی، گورنمنٹ آئے گی، وہ اس حوالے سے کنکریٹ سٹیپس لے سکتی ہے، یہ بات بھی وہ کر سکتے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آنے میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک معاملہ کسی ایک جگہ کا نہیں ہے، ایک شہریوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ ہے، فیملیز ہیں، بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے جو والدین ہیں، جو لاپتہ افراد ہیں وہ ان کے انتظار میں ہیں۔ یہاں نیشنل پریس کلب کے باہر بھی لوگ آئے، مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو کہیں نہ کہیں جھنجھوڑتی تو ہیں۔ اب کوئی بندہ کم بولتا ہے، کوئی زیادہ بولتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس خلاف کوئی بھی سالڈ کوئی ثبوت موجود ہیں ان کو پروسیکیوٹ کریں۔ اینٹی ٹیررزم جو لاز ہیں ہمارے وہ بڑے سخت ہیں، اس میں پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف ثبوت لائیں، اس کو جیل میں رکھیں، لیکن اس کو جو رائٹس ہیں ان کو اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے، یا آئین کا جو دیا ہوا میکانزم ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو پرائم منسٹر کو آ کر یہی کہنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا، تاکہ ان کے صوبے کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے پازیٹیو ایک پیغام جاتا، اگرچہ اس میں پازیٹیوٹی ایسا نہیں، لیکن پھر بھی کہ کم سے کم انہوں نے اکنالج تو کیا۔ تو پرائم منسٹر آفس جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہاں سے 3-4 کلومیٹر کا رستہ ہے، تو وہ میرے خیال میں اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ تو ان کو پہلے نہیں آئے 2:30 کو ضرور آنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، آ کے ان کو کہنا چاہیے کورٹ کو کہ بالکل یہ ہمارے شہری ہیں اور ہماری پروٹیکشن جو ہے ہمارے ذمے ہے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو اس کو پروسیکیوٹ آپ فردر کر سکتے ہیں، لاپتہ کیے بغیر آپ پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں، وہ تو کوئی لا کہیں روکتا تو نہیں ہے نا آپ کو۔ میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو میرے خلاف پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کے پاس خلاف ہے یا کسی بھی شہری کے خلاف ہے، وہ ایک قانون کے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر تمام ادارے بھی اور تمام شہری بھی اسی کے اندر رہ کر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر رہ کر ہی یہ سسٹم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔